دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، انسان کے بننے سے پہلے خلافت ارضی کے لیے جس نظام کو اللہ الرحمن نے تجویز فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس نظام خلافت، اس حکومت کی سب سے حسین، سب سے خوبصورت، لازوال اور بے مثال اگر دنیا کے سامنے کوئی شکل آئی ہے تو وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں پلے ہوئے افراد کی خلافت راشدہ ہے۔ یہ وہ خلافت تھی جو اللہ الرحمن کی نگرانی میں قرآن مجید کے سائے میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے منہاج پر دنیا نے پہلی دفعہ یہ دیکھا۔ حکومتیں تو بڑی بنی، لیکن کوئی صحیح معنوں میں ایک دو دن نہیں، جن افراد کو وقت کا حاکم یا خلیفہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین بنانا تھا، ان کی ٹریننگ، ان کا تجربہ اور ان کی تربیت اور تعلیم، علم اور عمل، ایمان، دین اور دنیا کا اہتمام ایک دو دن نہیں، 20 سال تلک انہیں ٹریننگ کے مرحلے سے گزارا گیا ہے۔ دنیا کے دکھ درد، مصائب اور مشاکل، آفات اور بلیات، دوستی اور دشمنی، گفتار اور کردار، حسن، جمال، وقار، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے صرف ہاتھوں میں طلب کر کے یہ نہیں لے لی، جیسا کہ اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک عزیز میں کہ بڑے زور شور کے ساتھ جس چیز کو طلب کیا گیا تھا، محسوس یوں ہو رہا ہے کہ چیز تو مل گئی ہے مگر چلانی نہیں آ رہی۔ گاڑی کے ڈرائیور ہیں نہیں اور گاڑی مانگ مانگ کے لے لی اور رش میں پھنس کے کھڑے ہو گئے، یہ کیفیت نہیں تھی وہاں پہ۔ اس خلافت کا جب پہلا قدم لیا گیا ہے تو اندرونی طور پہ دنیا کے 3 بڑے خلفشار پیدا ہو چکے تھے، داخلی مسائل پیدا ہو چکے تھے، اور ان میں سب سے پہلا مسئلہ جس نے بڑا زور پکڑا تھا کہ وقت کا پیغمبر ہو اور فوت ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ اس مسئلے پہ بھی حل پایا گیا۔ پھر ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ اگر فوت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو دفن میری سرزمین میں کیا جائے، میرے خطے اور میری جو ہے وہ رہائش یا جو میری جگہ ہے اس پہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک بنے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ عرب اور علاقائی کیفیتیں اور ان کی وہ لسانی اور جس طریقے سے وہ جنگجو تھے
اور مختلف گروہوں میں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلہ اور برادری کا مسئلہ تھا، اس نے بھی سر اٹھایا ہوا تھا، لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن کی آیات کے سائے میں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایات کے سائے میں، اور آپ کی عملی سیرت جو سامنے تھی اس میں اخوت کو مد نظر رکھ کے بیعت کے ذریعے الحمدللہ امت کے سب سے بہترین فرد اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور آپ کے مصلح کے امام، امام المسلمین خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خلافت کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اور حضرات، کامیاب ہوتی ہے وہ حکومت جو سب سے پہلے داخلی مسائل پہ کنٹرول کرے اور اندر کے شور کو، غوغے کو، بغاوت کو، یا وہ تمام صورتیں جو مخالفت میں سر اٹھا رہی ہیں ان کو عمدگی کے ساتھ لے۔ حضرات، یہ مسئلہ بھی کھڑا تھا، اپنے مخالف ہو گئے تھے کہ جس لشکر کو واپس لیا گیا تھا اس کے سردار اور سپہ سالار جناب اسامہ محبوب نے بنائے تھے، وہ کل کا بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑے بڑے سربراہ موجود ہیں، تجربہ کار افراد ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی لیڈ کی ہے، کمانڈ کرنے والے کمانڈرز موجود ہیں، اسے رہنے دیجئے، بدل دیجئے۔ حضرات، علی منہاج النبوہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اسے اللہ پر یقین اور توکل والی خلافت کیوں بولتے ہیں؟ علی منہاج النبوہ کیوں بولتے ہیں؟ سیرت میں دھلی ہوئی کیوں کہتے ہیں؟ ایک اکیلا دنیا کا سب سے نرم انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کو یہ جرت دیتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں، جو فیصلہ میرے محبوب کر گئے ہیں، صدیق تو کیا پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، میں اس میں تبدیلی نہیں کرنے والا۔ بھائیو، اگر آج کا حاکم میرے محبوب کو اپنے لیے مثالی سمجھتا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہے، کبھی شریعت کے فیصلے کو مت بدلنا، اللہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے خطبہ خلافت میں 2 بول بولے گئے تھے اور ان میں یہ جملے کہے گئے تھے، لوگوں سنیے، تم میں سے جو طاقتور ہے، اب اس کی تشریح جتنی مرضی کر لیں، جسے چدراہٹ کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، سیاست اور قیادت کا نشہ ہے، افراد اور بڑے قبیلے کا نشہ ہے، تم میں سے جو طاقت کے نشے میں چور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تلک کہ میں اس سے حق چھین کے مظلوم کو اور کمزور کو نہ دے دوں، اور جسے تم کمزور سمجھتے ہو وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ جب تلک میں اس کا حق اس کو دلا نہیں دیتا، جائیے 2.5 سالہ دورے خلافت صدیقی میں ایک دن بھی اس طریقے سے انحراف دکھائیے، چینج دکھائیے، کھڑے ہوئے انکار زکوٰۃ جیسا بھی اندر اندر مسئلہ بنا، وزارت داخلہ ہل کے رہ گئی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غیرت مند، دلیر، بہادر اور شیر اور دبنگ اور مضبوط اور 2 ٹوک فیصلہ کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں صدیق ان سے لڑو گے جو کلمہ پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا جواب ملتا ہے؟ کہا عمر سنیے، معاملہ صرف کلمے کا نہیں، یہ دور نبوت میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، جس بکری کی اور ساتھ میں وہ رسی تھی، اگر انہوں نے اس رسی کو بھی دینے سے انکار کیا، کوئی بھی نہ لڑے تو صدیق اکیلا بھی ان کے خلاف محاذ پہ کھڑا رہے گا۔ حضرات، بنیادیں مضبوط دیکھیے، ہم کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد میں سریا دیکھتے ہیں، اس میں طاقت کتنی ہے، مضبوطی کتنی ہے، موٹائی کتنی ہے۔ ایمان کی چٹانیں بن گئے تھے یہ لوگ۔ مسیلمہ کذاب جیسا جنگ یمامہ مسلط کرتا ہے، 1 2 نہیں، 700 سے زیادہ، ایک لمبی لسٹ صحابہ کی، حفاظ کی، وہ شہادت پاتی ہے، لیکن کس بات پہ ڈٹے رہے کہ محبوب کے ختم نبوت کے مسئلے پہ سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، ہماری یہ حکومت اور خلافت اور اللہ کی نیابت، اس کا فیصلہ زبان سے یا ٹیبل ٹاک سے نہیں کرتی پھرے گی، اس کا فیصلہ تلوار کی دھار سے ہوگا۔ اور حضرات، دنیا کے سامنے ہے،
2.5 سالہ دور نبوت. ہم تو کہتے ہیں نا جی ٹائم تھوڑا ہے, دشمن بڑے ہیں, مخالفتیں بڑی ہیں, روکا گیا لشکر اسامہ ہی کو روک دیجئے. دوسرا جواب اور موقف جو تھا, اس کے جواب میں کہا تھا سنیے, میں اس لشکر کو روکنے والا نہیں ہوں جسے محبوب نے روانہ کر دیا. کہا مدینے پہ لوگوں کی نظریں ہیں. کیا جواب آیا تھا؟ کہا مدینے کے لوگوں کو آسمان کے پرندے اور جنگل کے درندے بھی نوچ جائیں, میں پھر بھی اس کام کو نہیں روکنے والا جو منصوبہ میرے محبوب نے شروع کیا تھا. لوگوں, یہ تھی اساس, یہ تھا ایمان اور امن, علم اور عمل کے اوپر قائم یہ خلافت. اللہ اکبر, اس نے اپنے چاروں ادوار میں جو عزت پائی ہے, میں صرف اس کی مثالی حکومت کیوں کہا ہم نے. آج دنیا آئیڈیل بناتی ہے, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل کہہ دینا اور بات ہے, لیکن اس آئیڈیالوجی کو لے کے قوم کو وہ آئیڈیل حکومت اور خلافت, وہ طرز, وہ انداز دینا, یہ تھوڑا مشکل ہے. یوں تو ہر بندہ ہی کہہ دیتا ہے میرے لیڈر فلاں, میرے آئیڈیل فلاں ایسے, لیکن ایسے نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرات, اس خلافت کے لیے جو چیزیں مجھے بنیادی طور پہ نظر آتی ہیں, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, سب سے بڑا حسن جس کی مثال آج تلک پہلے دور میں بھی نہیں دی جا سکی, اور اب بھی شاید مشکل ہو گئی ہے, کہ وقت کے حکمران نے جو مرضی ہو گیا, محبوب کی امامت کا مصلی نہیں چھوڑا. شہادتیں ملتی گئیں, شہادت کے بعد شہادت آتی گئی, مگر امام بن کے اپنے مقام اور مرتبے کو مسجد سے نہیں توڑا. نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کے بعد امامت, اور امامت کے ساتھ خلافت, اور اس امارت نے پوری دنیا کو جو نظام دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. جس طریقے سے عام آدمی رب کے سامنے جھکتا تھا, اسی جگہ پہ آ کے اسی طریقے سے وقت کا حکمران ان سے پہلے ایک نظام کے ساتھ موجود ہوتا تھا. تو پھر جب رب وعدے کریں, رب جو ہے انہیں مضبوط کیوں نہ کریں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لوگوں, ساری دنیا رو رہی ہے نظام معیشت, نظام معیشت, معاش, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رب کے سامنے باریاں دینے والے, جھکنے والے, گڑ گڑانے والے, اپنے معاش کو بھی اس وقت کی 2 بڑی سٹیٹس کے معاشی ماہرین موجود تھے, فارس اور ایران والے, روما والے, بڑے بڑے ماہرین رکھتے تھے, سسٹم اور نظام رکھتے تھے, مگر انہوں نے علی منہاج النبوہ 3 کام کیے. پہلا کام, اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے, جتنا حصہ بیت المال کے حوالے سے محبوب اونٹ میں, گائیوں میں اور بھیڑ بکریوں میں مقرر فرما گئے, اس سے بڑھ کے ایک بھی جانور نہیں لیا. وہی لیا جو محبوب نے کیا تھا, جو کہا تھا. اور جو مال دولت اور کمائی تھی اس میں 2.5% رکھا, جو فصلیں تھیں ان میں عشر اور نصف عشر رکھا. آپ دیکھیے پورے نظام خلافت میں بیت المال, نظام معیشت, نظام معاش, اکنامکلی خلافت راشدہ. مثالیں دینی بڑی آسان ہے, اور کہہ دینا کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی زکوٰۃ مانگنے والا نہیں ہوگا, دینے والا ہوگا. حضرات, دنیا کہہ رہی ہے, مگر انہوں نے الحمدللہ کر کے دکھایا تھا. آئیے, صرف مالی طور پہ مضبوط نہیں ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, چاروں ادوار حکومت میں, خلافت راشدہ میں, منبر و محراب نے حق کو حق کہا ہے, باطل کو باطل کہا ہے, صحیح کی دعوت دی ہے, برائی سے روکا ہے. اور تو کوئی نہیں, سگا باپ بھی, بیٹا بھی, بھائی کو بھائی, ماں کو بیٹی. یہ ماں کو بیٹی روکنے والی نہیں, یہ سسٹم تھا تو کچھ تھا. جب کہا جا رہا تھا بیٹی دودھ میں پانی ملا دیجئے, اور جواب آیا تھا امیر المومنین نے روکا ہے, منع کیا گیا ہے. وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روک دیا گیا ہے, سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تھا. کیا جواب آیا تھا؟ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر نے جس کو حکومت دی ہے, خلافت دی ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. حضرات, ہم لوگوں کے دل میں یہ ڈر پیدا نہیں کر سکے. کرپشن کے خلاف جنگ
بڑے دعوے ہیں، لیکن جب تک قوم اور افراد ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی نیچر درست نہیں کی جاتی، ان میں تقوی، ان میں للہیت، اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں کیا جاتا، تو پھر تو ہم یہی دیکھتے ہوتے ہیں نا، کون سا کھڑا ہے کوئی اس وقت اشارے پہ، چلو اشارہ کراس کر جاتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، کون سا اس وقت مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہڈن کیمرے دیکھتے ہوئے بھی ہماری کتنی فوٹیجز بنی ہوئی ہیں کہ ہم چوری بھی کر رہے ہیں، ہم ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، ہم معمولی باتوں کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، مگر وہاں ایسے نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے جو کتاب اللہ نے کہا تھا وہ اپنا لیا تھا، جس سے روکا تھا وہ رک گئے تھے۔ مزید آگے بڑھیے، میں اس دور حکومت کے اندر جو سب سے نمایاں چیز دیکھ رہا ہوں وہ سادگی ہے۔ ساری زندگی کے حکمران لائیے، دعوے بڑے ہوں گے، کہنے کی حد تک ہم بڑا کہیں گے، جناب ہم پیدل چلیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کریں گے۔ کعبہ کے رب کی قسم، دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بیت المقدس فتح کیا جا رہا ہے بغیر پروٹوکول کے، ایک اونٹنی، ایک سواری کو لے کے، غلام کو لے کے، وقت کا حاکم نہیں، پوری دنیا کا حاکم، بڑی بڑی سپر پاوریں گھٹنے ٹیک کے کھڑی ہیں۔ اتنی سی شرط رکھی تھی کہ عمر کو کہو آ کے چابیاں تو ہم سے لے لے، عزت تو اتنی رہنے دے، اس کے یہ چھوٹے سپہ سالار ہم سے چابیاں لے تو وقار نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، آخری باری پہ دنیا نے دیکھا تھا جب پروٹوکول لینے کا ٹائم تھا، جب اپنی طاقت اور قوت اور زور بازو دکھانے کا وقت تھا، باری غلام کی آ گئی ہے تو اونٹ پہ سوار بھی غلام ہی دکھ رہا ہے، بھاگے ہیں آگے سپہ سالار۔ وارننگ دی ہے، امیر محترم کیا بنا؟ اپنا پروٹوکول لیجئے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، آپ ارض پاک فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ پہ بیٹھیے، اسے جو ہے مہار پکڑائیے۔ جو جواب ملا تھا بے مثال ملا تھا، لقد اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغینا العزت من دونه اذلنا اللہ۔ ہمیں عزت اگر ملی ہے تو اسلام کو فالو کر کے ملی ہے، امن ملا ہے، ایمان کو فالو کر کے ملا ہے، آج سیفٹی، سیکیورٹی، تحفظ ملا ہے، اور بغیر کسی پروٹوکول کے عمر بے خوف اور نڈر ہو کے اگر یہاں آیا ہے تو یہ اسی سسٹم کی وجہ سے ہے کہ جس نے میرے غلام کی باری میں اسے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور مجھ کو اونٹ کی مہار پکڑائی ہوئی ہے، اور مجھے کوئی ڈر نہیں، اور اس میں میں ذلت محسوس نہیں کر رہا یا چھوٹا پن محسوس نہیں کر رہا کہ میں پوری دنیا کے وڈیروں سے بیت المقدس کی چابیاں لینے آیا ہوں۔ حضرات، یہ نظام عدل، یہ ہررا کی طرف پیدل چلتے ہوئے جائیے، پتہ کیجئے ہررا کتنی دور ہے۔ مدینہ سے قبا بڑھیے، قبا سے اور آگے بڑھیے، پھر جا کر کے کہیں 5 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلے پہ وہ ہررا آتا ہے جہاں تا حد نظر کنکریاں ہی کنکریاں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کس نے نہیں دیکھی کہ روزانہ امور خلافت سے فارغ ہو کے قمق کے لیے اور فوجوں کے لیے، آنے والے قاصدین کے لیے، نئی ڈاک کے لیے باہر نکل کے مدینے کے رستے میں اور ایک ببول کے درخت کے نیچے، چھوٹی سی کیکر کی جھاڑی کے نیچے، ننگی زمین کے اوپر جہاں تک پیدل چل کے گئے ہیں، بازو کا سرہانہ بنا کے کون لیٹا ہوا ہے؟ اسے جناب عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرات، یہ سادگی ہمیں اپنانی پڑے گی۔ اگر دوسروں کو کچھ دینا ہے تو خود کو بھی کچھ اپنے معاملات میں کم کر کے، اگر ساری دنیا میری ہو جائے، میں یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تلک، ادھر سے ادھر تلک من مرضیہ کروں، دعوے کچھ ہوں، دلیل کچھ ہو، دنیا دلیل دیکھتی ہے۔ آج قوم پریشان ہے نا کہ میڈیا ہمارے خلاف ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے۔ حضرات، دنیا دعووں کے ساتھ دلیل مانگتی ہے، عمل مانگتا ہے۔ اور پھر اس حکومت اور خلافت کی جو بڑی خوبی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ یہ واقعتاً عوام کی خادم حکومت تھی، عوام کی خادم۔ کسی کو دیکھ کے کاپی کر کے دعویٰ کر لینا، اور خادم الحرمین الشریفین کے لفظ سے لے کے خدمت کے لفظ خادم اعلیٰ لگا لینا مشکل نہیں۔ مزہ تب ہے، حضرات دنیا نے دیکھا، ساری دنیا جن کے نام سے کانپتی ہے وہ ایک بڑھیا نبینی عورت کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اور امیر المومنین پانی بھر کے رکھ رہے ہیں۔
کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کمال کیا، جو کیا لاجواب کیا۔ حضرات میں نے امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کے اوپر آٹے کی بوری دیکھی ہے، میں نے بوجھ دیکھا ہے، غریب کے جھونپڑے تلک لمبا سفر دیکھا ہے، اور خاتون اول کو اس ایک عام عورت کی زچگی میں اس کا تعاون کرتے ہوئے ان کا پورا نظام دیکھا ہے۔ آئیے میرے اور آپ کے پروٹوکولز اور دیگر معاملات اور ہمارے یہ چیزیں، باتیں کرنی بڑی آسان ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھانا اور ہماری حکومتوں میں ایسے لوگوں کو میدان میں سڑکوں پہ آ کے باتیں کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا یہ اور بات ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں اتر کے ایسی مثالیں قائم کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عام زندگی بھی، لیکن بالخصوص جو خلافت کا دور ہے، کس طریقے سے پیسہ بہایا ہے، دولت بہائی ہے، غلے چلائے ہیں، بیت المال عام کیا ہے، لوگوں سہولتیں لوگوں کو دی ہیں۔ کون کون سا منظر آج 1400 سال بعد پچھلے سے پچھلے دور حکومت میں ہر 25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آپ نے یہ ہمارے 11-24 کی جو چوکیاں دیکھی ہیں، پیٹرولنگ پولیس، یہ خلافت راشدہ کی دین ہے۔ آج جو آپ نے ڈاک کی تیز ترین چیزیں اور راتوں کو بھاگتی ہوئی گاڑیاں دیکھی ہیں، اور یہ فلاں کمپنی ہے، یہ فلاں اور تیز ترین ڈاک ہے، حضرات، اور اسکولوں کالجوں میں ہماری صرف بھاگ دوڑ تک رہ گئی، ڈاک کی دوڑ، لیکن ان لوگوں نے حقیقت میں پیغام رسانی کو اور پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے تک جو کردار ادا کیا تھا، یہ مثالیں ان کی ہیں، قائم ان کے ہیں، یہ اساسے ان کے ہیں، اور یہ بنیادیں ان کی ہیں، یہ سوچیں ان کی ہیں۔ آج ہم ان کی طرز زندگی کو تھوڑا بہت لے کے اگر نام کما رہے ہیں تو بھائیو، یہ خلافت راشدہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اسے پوری طرح دیکھیے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے عدلیہ کتنی مضبوط ہے اس خلافت راشدہ میں۔ وقت کا خلیفہ کبھی بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، کبھی ایک بوڑھے کے سامنے کھڑا ہے۔ عدلیہ ہو تو ایسی ہو، ضمیر کی عدالت، کوئی جج نہیں کھڑا، کوئی سموٹو ایکشن نہیں ہوا۔ ایک بوڑھا جمعے کے دوران ہی کھڑا ہو کے کہتا ہے، عمر جمعہ بعد میں، پہلے حساب دو، جتنا لمبا تیرا قد ہے، جو چادریں بیت المال سے سب کو ملی ہیں، اس میں تو تیرا قمیض بن سکتا ہے، تہبند تو نہیں بن سکتا۔ یہ تو نے دونوں کیسے بنا لی ہے؟ پہلے محاسبہ نفس، احتسابی عمل، بڑی مثالیں ہیں، لیکن میں یہ کیوں دے رہا ہوں؟ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا یہ بوڑھا، اسے ڈر نہیں ہے کہ اٹھا لیا جاؤں گا، غائب کر دیا جاؤں گا، کاٹ دیا جاؤں گا، نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جاؤں گا۔ فوری اپنا محاسبہ اور اپنا احتساب سامنے رکھ کے کہتے ہیں، بیٹے سے پوچھئے اس کے حصے کی چادر۔ جب اس نے دیکھا کہ امیر المومنین ہوں اور مجھے خلافت کے امور نمٹانے ہیں، تو کہا، ابو اکیلے قمیض کا آپ کیا کریں گے، لیجئے میں اپنا حصہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کا مکمل سوٹ بنا لیں۔ حضرات، خلافت ہو تو ایسی ہو، مثالیں ہو تو ایسی ہوں، کیفیت ہو تو ایسی ہو، ایمانی دولت ہو تو ایسی ہو، استغنا ہو تو ایسا ہو، اور سادگی ہو تو ایسی ہو، خدمت ہو تو ایسی ہو۔ میں بات کر رہا تھا، عدلیہ مضبوط ترین ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی لا کے یہودی کے برابر وقت کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب یہودی کیا نوٹ کر رہا ہے؟ معاملہ ایک زرا کا ہے؟ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کال بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا استثناء حاصل ہے۔ استثناء نہیں ہے، امیر المومنین ہے، مگر کٹہرے میں کھڑے ہیں اور فیصلہ سنایا جا رہا ہے، بات پوچھی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا، یا ان کی طرف محبت اور نرمی اور میری طرف سختی، بلکہ فیصلہ سنا گیا، دلیل دی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن جس طریقے سے ان کو لا کے کٹہرے میں میرے برابر کھڑا کر دیا گیا تھا، اندر ضمیر کی عدالت نے آواز لگائی، اگر آج بھی تو نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر کس کو مان کے کلمہ پڑھے گا؟ حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خلافت راشدہ کے حوالے سے اگر میں شروع کروں تو قرآن مجید کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تلک جتنے وصف، جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں، جتنی بھلائیاں اور جتنی عظمتیں، جتنی رفتیں بیان ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری خلافت راشدہ میں پائی جا رہی ہیں۔ اور ایک اصول لے لیجئے، قرآن مجید کا ایک انداز ہے
کہ یہ پہلے اصول بیان کرتا ہے، قاعدے دیتا ہے، ضابطے دیتا ہے، اوامر دیتا ہے، اور پھر جو ان کو اپنا لینا ان کے بعد کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم. یہ ہے عرش بری کی ہدایت، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے رب کی رہنمائی. یہ لوکل، یہ ڈومیسٹک نہیں، یہ نازل کردہ ہے، منزل من اللہ ہے. جس نے بھی اس کو لے لیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. حضرات یہاں اولئک کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ اور جو خوبیاں اور جو وصف اور جو ڈگری دی جا رہی ہے نا، اس کے سب سے پہلے مصداق میرے محبوب کے صحابہ اور بالخصوص اس میں خلافت راشدہ ہے، بالخصوص خلافت راشدہ ہے. اور اولئک سے پہلے جتنے احکام، جتنے اوامر اور جتنی نواہی اور جتنے مسائل، جتنے اصول اور جتنے ضابطے، قانون اور قاعدے دیے گئے ہیں، ان سب کو اپنانے والے اگر ہیں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اطہار اور خصوصاً خلافت راشدہ، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جائیں گی. اگر بات اولئک ھم الراشدون کی ہو تو رشد و فلاح کے سب سے پہلے مصداق یہ وہی لوگ ہیں. اور اگر بات جو ہے فائزون کی ہو، کامیابیوں کی ہو، کامرانیوں کی ہو، مومنون کی ہو اور حقیقی مومنوں کی ہو، تو پھر یہ سب خوبیاں اس میں ہیں. حضرات بہت کچھ آپ کو اس کے خلاف سننے کو ملے گا، جناب انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے وہ کر دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف ذرا بڑھ کے ایک مثال لے لیں. اللہ اکبر. کہا تھا نا پہلے فرشتوں نے خلیفہ بناؤ گے جو دنگا فساد کریں گے، خلیفہ بناؤ گے جو آپس میں لڑیں گے، خون بہائیں گے. لوگوں جائیے، دنیا کی مثالی حکومت کیوں ہے؟ فوج بھی ہے، سپاہ بھی ہے، وزارت داخلہ بھی ہے، وزارت خارجہ بھی ہے، وزارت دفاع بھی ہے، ایمانی کیفیتیں بھی ہیں، پولیس اور فوج بھی مضبوط ہے، اور الحمدللہ اسلحہ کی بھی کمی نہیں. باغی بغاوت کے ساتھ کیوں بڑے ہیں کہ اگر حضرت عمر جیسی یہ سلسلہ اور خلافت 5-10 سال اور چل گئی تو پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے ہوگی. اصل خوف یہ تھا، ڈر یہ تھا. دونوں طرف کے لوگوں نے سر جوڑے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یہودی بھی، فارسی النسل بھی، مجوسی بھی، نن مسلم بھی، مسلمانوں کی صفوں میں آ کے جس طریقے سے گھسے، نام لیا اور بغاوت کھڑی کی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے بڑھ کے مثالی حکومت کوئی نہیں. لوگوں جب اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے تو لوگ بڑا کچھ کروا دیتے ہیں، مگر ادھر تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، اور قوم بھی تھی، افراد بھی تھی، مجاہد بھی تھے، ماشاءاللہ نفری بھی تھی، کاٹ سکتے تھے، روک سکتے تھے، اور سب کچھ جو ہے اکھاڑ سکتے تھے، باہر پھینک سکتے تھے. لیکن اپنے وجود کے لیے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ فرشتوں کے اس جملے کے اوپر بھاری آ گیا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ خلیفہ اس کو بنانے چلے ہو جو دنگا فساد کرے گا، جو خون بہائے گا. لیکن یہاں دیکھیے کسر خلافت پہ چڑھ کے کیا کہتے ہیں، لوگو جرم تو بتاؤ، کیا میں وہ نہیں جسے محبوب پیار سے ملتے تھے، جس کی حیا کرتے تھے، جس کے لیے پوری دنیا میں ایسی مثال کوئی نہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں گھر میں ہوں، اور جس نے پانی مشکل وقت میں مدینے کے کنویں فلاح عامہ کے لیے، جس نے ہر اچھے سے اچھا کام جو بھی اعلان کیا گیا، حتیٰ کہ جیش الاسرہ کے موقع پہ محبوب نے بولا تھا، عمر میں اتنا خوش ہوں، تیرا رب اتنا خوش ہے، اگر آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو پھر بھی تو جنتی ہے. لوگوں تمہیں وہ موقع یاد نہیں؟ مار رہے ہو تو کیوں؟ خون کے پیاسے ہو تو کس لیے؟ جس نے پانی کے کنویں خرید کے تمہارے لیے وقف کیے، آج اسی پہ آ کے اس پانی کو بند کر رہے ہو. لوگوں 3 دن کا یزید کا وہ مدینے کا محاصرہ، استحصال تو سب کو یاد رہتا ہے. یہ 40 دنوں کا محاصرہ، پانی کی بندش اور ہر طرف سے گھیرا، اور پھر بھی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں. حضرات جائیے، وہاں پانی کی بات ہوتی ہے کہاں پہ جا کے؟ کوفہ میں، کرب و بلا میں. میرا ایمان ہے 70,000 کنووں سے ایک ڈول بھی نکلتا تو پورا کربلا پانی ہو جاتا. لیکن پھر بھی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی اور شہادتیں ہوئیں. لیکن ادھر کیا ہے؟ کسر خلافت پہ کھڑے ہو کے بولا تھا، لوگوں میں اپنے نبی کے حرم کو خون کے ذریعے ساتھ رنگوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لائیے ایسی مثال.
جسم کے دشمن، جان کے دشمن، حکومت کے دشمن، خلافت کے دشمن سر پہ چڑھے ہوئے ہوں، طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو اور سب کچھ کر سکتے ہوں، اور پورے عالم اسلام کو انہوں نے وسعت دی ہو اور فوجیں کناروں پہ لگا رکھی ہوں، وہ گھر کے اس چھوٹے سے مسئلے کو نہیں سنبھال سکتے تھے، لیکن کیا بتایا کہ ہم فساد کرنے والے نہیں، خون بہانے والے نہیں۔ اور حضرات پھر تلوار کی کاٹ بڑھتی ہے، انگلیاں کٹتی ہیں بیوی کی، اور اپنے وجود سے خون شہادت قرآنی اوراق پہ گرتا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ جامع القرآن نے اگر پوری دنیا میں قرآن مجید کے نسخے رسم عثمانی کے ساتھ پہنچائے ہیں تو عملی کردار بھی پہنچایا ہے کہ قرآن اگر دنگے اور فساد سے روکتا ہے تو جامع القرآن، حامل قرآن، عامل قرآن یہ ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات کیوں نہ اسے مثالی کہا جائے۔ آگے چلتے جائیے اور فلاح و بہبود کے کام دیکھیے، کہیں پہ تنخواہیں دیکھیے۔ میں تو ایک مثال پہ بات ختم کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ پوری دنیا جب کسی کو غلام بنا لیتی ہے نا تو زندگی بھر کے لیے غلام بنا کے رکھ لیتی ہے، نوکر بناتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ سدا ہمارے پاس رہے۔ لیکن یہ کون تھے؟ یہ خلافت راشدہ تھی۔ رات کو گشت میں ہے، ایک بیوی کی آواز سنی ہے اور جملے کان میں پڑے ہیں، وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے، اور پوچھا گیا، پتہ کیا گیا شوہر اس کا کہاں ہے؟ کہا بارڈر پہ ہے، سرحدوں پہ ہے۔ گھر میں آتے ہیں، پہلے بیوی کو پوچھتے ہیں، پھر بیٹی کو پوچھتے ہیں۔ آپ کی اور میری غیرت ہمیں شاید روک لے، لیکن وہ دین کے لیے، وہ لوگوں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے عمر جیسا غیرت مند انسان اپنی بیوی سے یہ جملے پوچھتا ہے۔ ایک عورت ایک شوہر کے بغیر کتنا وقت گزار سکتی ہے؟ حوصلہ اور صبر۔ پھر بیٹی سے پوچھتے ہیں، اور جو جواب ملتا ہے اس کا سروے کرنے کے بعد قانون بنا دیا، کوئی بھی فوجی، کوئی سپاہی جسے آپ نے ملازمت پہ رکھا ہوا ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ اسے وہاں پہ نہیں روکا جائے گا، چھٹی دی جائے گی بامر مجبوری۔ کوئی ایسی لاچار اور بے بسی کی بات ہے؟ لاچاری ہے، لاچارگی کے بعد آنا ہے تو پھر حد سے حد 6 ماہ۔ حضرات آج پوری دنیا کفر کا عالم تو اس عمر لا کو، خلافت راشدہ کو اور اس نظام اور سسٹم کو مان گیا، نہیں مانا تو کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں مان سکا۔ آئیے دعوت دے رہا ہوں خلافت راشدہ کے صرف ایمانی، اسلامی، علمی، عملی اور سماجی کام، اور پھر ان کے قانون اور قاعدے اور ضابطے، اور 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے نئے سے نئی سوچ، نئے سے نیا کردار، اور ان کے تحفظ اور امانت کے لیے، امان کے لیے جو ان لوگوں نے کام کیے ہیں، اگر آپ پڑھیں تو کم از کم اس کے اوپر اس وقت دنیا میں 1400 سے زیادہ کتابیں مستند لکھی جا چکی ہیں۔ منہ سے کہنا ہے، 1 2 نہیں، 1400 سے زیادہ کتابیں مارکیٹوں کے اندر موجود، مختلف زبانوں میں موجود۔ پھر آپ بھی کبھی پڑھیے، لوگوں کے کہنے پہ نہیں کہ محرم کے ایام آئے تو ان امیروں کو، ان امیر زادوں کو اور ان اماموں کو، امامت کے سرداروں کو، ان قائدین کو، قیادت کے ابھرتے ہوئے جو نام تھے، اور آسمان کے اوپر جو ہے اتنے چاند ستاروں نے عزت نہیں پائی، سورج نے اتنی روشنی نہیں پائی جتنا پوری دنیا میں انہوں نے اس نور کو پھیلایا اور خلافت کے اصولوں کو قائم کیا اور اللہ کے دین کو نافذ کر کے دکھایا، دین اور دنیا کا حسین امتزاج کیا۔ اسے مطالعے میں رکھیے، سٹڈی میں رکھیے۔ کسی ان پڑھ اور جاہل کے کہنے پہ اپنی زبان سے ان کے خلاف یا اپنے دماغ سے ان کے خلاف، حضرات ابھی تو میں نے اس دور کی شہادتیں کہ تھوڑے سے نقصان کے ساتھ، معمولی نقصانات کے ساتھ کتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں، ان کی سفارت کتنی مضبوط ہے، نظامت کتنی مضبوط ہے، وزارت داخلہ کتنی قوی ہے، وزارت خارجہ کتنی مضبوط ہے، اور ان کے جملوں میں کتنی طاقت ہے، اور ان کی تحریر اور تقریر میں کتنا اثر ہے، قول میں، قرار میں وہ کتنا جو ہے وہ طاقت کا منبع سمجھا جاتا ہے۔ حضرات دنیا مثالیں دیتی ہے، ہم ان کی مثالیں نہیں لیتے۔ مثلا میں مثال دے سکتا تھا، یا ساریت الجبل، مشہور روایت ہے، ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں چلاتے۔ ہم اس کو خلافت راشدہ کی شان میں لا سکتے تھے لیکن نہیں لاتے، کہ آواز آ رہی ہے، اے جبل کے پیچھے چلنے والے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کے
وقت کا سپہ سالار پیچھے گھوما ہے، دشمن کے اٹیک سے بچائے۔ حضرات ہمیں ایسی ضعیف روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں ان روایتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جن کا سر جو ہے اور پا نہیں، اور ان میں لکھا ہے کہ یہ خط لکھا اور نیل چل پڑا۔ حضرات ہمارے پاس وہ احکام، وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ نظام، وہ سسٹم کہ جس میں بند دریچے بھی کھول دیے، اور الحمدللہ پھر اس کا رستہ نہ فارس سے رکا، نہ ایران سے رکا، نہ روم سے رکا، نہ شمال سے رکا، نہ جنوب سے رکا، نہ شرق سے رکا، اور انہوں نے وسعتیں پائیں۔ آج ہم دن بدن تنگ کیوں ہو رہے ہیں، واپس کیوں لوٹ رہے ہیں، اور اپنے گھروں کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حکومت کرنی چاہیے مگر جمہوریت کو مسلمان کر کے، اور اس نے ہمیں جتنا ایک دوسرے کی ذلت اور رسوائی کا رستہ دکھایا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جب تک دوسرے کو برا نہ کہہ لے ہم اچھے نہیں ہو سکتے۔ حضرات مجھے دکھائیے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اپوزیشن نہیں تھی؟ کون کہتا ہے نہیں؟ ان کے فیصلوں پہ تنقید نہیں تھی، موجود تھی، مگر جب دلیل آتی تھی اسے سمعنا و اطعنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراضات کی اگر لسٹ بنائیں تو ایک تھیسس بنتا ہے اور ایک پوری کتاب بنتی ہے، مگر جب دلیل دی گئی تسلیم کیا وقت کے حاکم نے بھی، عوام نے بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کون سے متائن ہیں جو لگائے نہیں گئے، مگر ان تانوں کے جواب اور دلائل جو ہیں آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ کے پاس ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انگلیاں اٹھی تھیں، مگر الحمدللہ انہوں نے جو کام کیے تھے دلائل کے ساتھ کیے تھے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ کیے تھے۔ آئیے اور کچھ نہیں، آج کے اس درس کی وسعت سے ان لوگوں کے بارے میں کم از کم اپنا ذہن تو مثبت بنا لیں، اور اپنی چمکتی دمکتی لازوال بے مثال تاریخ کو دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کیا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ بدنامی کا دور، یہ تباہی کا دور، یہ ذلت کا دور اور یہ پریشانیوں کا دور۔ نہیں نہیں، وہ اہل بیت کی محبت کے نام کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر گئے ہیں، اس کے لیے ایک سنی کو، ایک مومن کو، کلمہ گو کو، اور ایک اہل سنہ والجماعہ کے فرد کو، اہل الحدیث کو، اور ایک مسلم کو اور ایک مومن کو جو ہے آنکھیں بیدار کر کے نظر تاریخ پہ بھی رکھنی ہے، ماضی کو گواہ بھی بنانا ہے، اور اپنے حال کو بھی درست اور استقبال کی بہتری کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات خلافت راشدہ پہ مبنی بڑی خوبصورت کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اپنے گھر میں رکھیے، اور خلفائے اربعہ کا تعارف اور ان کے کیے جانے والے کام، ان کی لسٹ بنا کے اپنے بچوں کو دیں۔ آپ کے بچوں کے انشاءاللہ جو ہے وہ ذہن کھلیں اور ان کے بارے میں مثبت سوچ بنے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔